السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب بات کریں گے ملک کے اندر جو ہر دم جو ہے معاشی جو حالات ہیں اس میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے اسے آپ کو بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں، اور جہاں تک سیاسی عدم استحکام کا تعلق ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کل سے جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کو لے کے ہمارے جو محترم پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں جس انداز سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، ان کے جو زعماء ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں، ان کے جو سیاسی معاشرین ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ملک کے اندر اس وقت کوئی قانون اور آئین تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی قانون ہے جو کہ جس کی تشریح جو ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں نون لیگ کے رہنما کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی خبر وہ کیا ہے ناظرین؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی اس زمانے میں ایک دفعہ غالباً علی زیدی تھے، ان کا کراچی بیس جو ہے وہاں پہ وزیر تھے جو پورٹس اینڈ کارپوریشن کے، ان کے زبان سے شاید نکل گیا، ان کو کہیں اس سے خبر ملی کہ ڈالر ہو سکتا ہے کہ 180 روپے تک چلا جائے۔ اس خبر کو لے کے، ان کے بیان کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح حصے بقیے جو ادھیڑے گئے، جس انداز سے تنقید کی گئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو معاشی دہشت گرد ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں۔ لیکن ناظرین آج کی تاریخ کے مطابق میں اور یا چودھری غلام حسین اپنی طرف سے کوئی نہ خبر آپ کو سنا رہے ہیں، نہ کوئی ہمارے پاس ہمارے کو خاص ذرائع ہیں جن کو کوٹ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت جو مخدوش معاشی حالات ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ سب سے پہلے ہم ناظرین آپ کو بی بی سی کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو ڈالر کی قیمت میں ناظرین آج کی جو 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ویسے تو جو بات آ رہی ہے انٹر بینک وہ 285 روپے اور اوپن مارکیٹ 290 سے پلس جا چکا ہوا ہے، لیکن جو اس وقت معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز ہیز کراسڈ روپیز 300۔ آپ کو مارکیٹ میں آپ کو اگر ڈالر کی ضرورت ہے تو آپ کی جیب میں $1 خریدنے کے لیے ناظرین 300 روپے ہونا چاہیے۔ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، $1 خریدنے کے لیے 300 روپے ہونے چاہیے، وہ بھی آپ کی بڑی اچھی قسمت ہوگی کہ آپ کو ڈالر مل جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہوگا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سب سے زیادہ جو تنقید ہوئی، اور تمام بڑے میڈیا ہاؤسز سے، تمام بڑے جو معاشی ماہرین ہیں، ہمارے مبصرین ہیں، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں اور ایسے سروس روزانہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر سنائے جاتے تھے اور عوام کی جو ہاہاکار سنائی جاتی تھی، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور بڑے کامیاب وہ رہے اس وقت تک کہ جی عمران خان نے ملک کی معاشی حالوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، یہ خبر کی تاریخ اوپر پڑھ لیں، 1 مارچ کی یہ خبر ہے 2023 کی ناظرین، میرے خیال میں جو صاحب ہم 2023 کے اندر ہی بیٹھے ہیں۔ فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح نے 48 سالہ ریکارڈ، 48 سالہ آپ اگر آدھی صدی کا جو فگر دے دیں تو میرے خیال میں کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ ملک کے اندر اس وقت مہنگائی کے کساد بازاری کے، انفلیشن کے، اس وقت جو ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اسمال سکیل، میڈیم سکیل، ہر سطح کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر ہو، ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری جس کے ساتھ 40-50 جو دوسری انڈسٹریز چلتی ہیں وہ اس وقت جو ہے لٹرلی جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز بیٹھ چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی۔ یہ آپ بی بی سی کی خبر آپ کو سنا دیتے ہیں ناظرین۔ یہ جو ملک کے اندر اس وقت جو معاشی عدم استحکام ہے، اس حوالے سے جو ریسنٹلی سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، ہم نہیں کہہ رہے، چودھری غلام حسین صاحب یہ بات نہیں کر رہے، نہ ہی خاور گمن یہ کہہ رہا ہے، نہ ہی ایئر وائی کا پلیٹ فارم اس حوالے سے کوئی اپنی طرف سے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جو بیان ہے، جو ان کے ریمارکس ہیں، الیکشن بر وقت نہ ہوئے تو استحکام نہیں آئے گا، یہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ پہلی بار ایسی صورتحال ہے کہ کنٹینرز کھڑے ہیں لیکن زر مبادلہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی امپورٹ ہے، کنٹینرز ہے، دالیں ہیں، مسالے ہیں، جو بھی ملک سے باہر سے آپ کے ملک کے اندر آنا ہے، اس کے لیے آپ کی جیب میں روکڑا ہونا چاہیے، اور جو روکڑا ہے وہ ڈالرز کی شکل میں ہونا چاہیے، کسی اور کرنسی کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے بعد بلومبرگ کی آپ جو ایک رپورٹ آپ کو سنا دیتے ہیں
چونکہ طیب اردوغان جو ہے وہ ہمارے سب کے جو ہے فیورٹ صدر ہیں ترکی کے، جس انداز سے وہ نیچے سے اوپر آئے، پولیٹیکل پارٹی اپنی کو انہوں نے سنبھالا، اپنے ملک کو سنبھالا، ملک کی معاشی حالت کو سنبھالا، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت دنیا کا جو ریسنٹ جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے اندر بدترین زلزلہ جو ہے جو ٹرکی کے اندر آیا ہے، اس وقت کے قریب جو ہے 50,000 سے زیادہ جو ہے وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے۔ لیکن اس سب کے باوجود اردوان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ محترم شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، سنیں تمام جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ بھی سن لیں اور یہ پڑھیں، اس کا ترجمہ اسٹوری کا کروا کے اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس میں بہت واضح لکھا ہوا ہے، انگریزی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے جو 14 مئی کو ہی ہوں گے، اور اس میں واضح وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر آپ نے الیکشن کو ڈیلے کیا تو ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں، ملک کی اکانومی ہے، یہ ڈیٹیریٹ ہوگی، ملک کے اندر استحکام جو ہے، معاشی استحکام نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بلومبرگ کی سٹوری ہے، اردوان صاحب کہہ رہے ہیں، اور تمام تر مخدوش حالات کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن ٹرکی کے اندر 14 مئی کو ہونے جا رہے ہیں۔ اردوان صاحب نے بہت واضح کہہ دیا ہے، انہوں نے نہیں کہا جناب اعلیٰ ملک کے اندر کیونکہ اتنی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہم کوئی ایمرجنسی کا ایکٹ لگا کے انووک کر کے تو ملک کے اندر جو ہے ہم کو جو اسمبلی کی مدت بڑھا لیں اور جو ہے الیکشن کو ڈیلے کریں۔ وہاں پہ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش نہ کی گئی ہے اور نہ ہی کی جانے کی کوئی توقع ہے ہمیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں، پاکستان کے جو پلاننگ منسٹر ہیں چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق وہ باہر سے بھی پڑھے ہیں، اپنے آپ کو وہ پروفیسر کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن جو پروفیسر کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق آپ کو کچھ میرے خیال میں ریسرچ آپ نے کی ہونی چاہیے، آپ کے کریڈٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے لیے وہ پروفیسر صاحب بھی ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ چودھری صاحب آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کامنٹ کر دیجیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی سپریم کورٹ کے 3-4 یا 2-3 فیصلہ کو سلامی، ملک میں بے یقینی کا نشانہ معیشت۔ چودھری صاحب سمجھ آئیے آپ کو اس ٹویٹ کی تو کائنڈلی ہمیں بھی سمجھا دیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی۔ نہیں، ہمیں تو اور بڑا کوئی سمجھ لگ گئی ہوئی ہے۔ آپ سن لیں، آپ نے تو اتنی بلیک اور گمبھیر اور نازک ترین صورتحال ایکسپلین کی۔ آپ نے کیا کیا باہر سڑک پر؟ وہ بالکل سڑک پہ کسی سے بات کر لیں میں آپ کو بتا دے گا، بالکل جو ہے۔ تو ابھی سن لیں، 3 چیزیں اور ہو گئی ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے، اب کس نے کہا ہے وہ مجھے نہ پوچھیں، کہ یہ اپنی جو معاشی ٹیم ہے ان سے مطلب ہے معافی مانگنے، لیڈ بائی اسحاق ڈار۔ انہیں کہا اللہ کے واسطے ان کو کوئی اور کام دے دیں، جے مائے تینوں کھیڑے پیارے پا دے کوئی ڈولی ہور۔ یہ ہیر نے کہا نا، جی مجھے یاد ہے، کبھی مجھے اس ظلم میں، تو یہ ہم نے اچھا ایک اس کے بعد کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آرگنائز کریں، کوئی بندے دا پتر لگائیں ادھر۔ نمبر 3 جو 2-3 بڑے، ایک تو پیرس کلب کا $10 بلین ہے جو ری شیڈیول ہونا ہے، اور $23 بلین ہے چائنا کا ساورن لون ہے، تو وہ کرنا ہے۔ اور اب ہمیں اطلاع یہ ملی ہے، انہوں نے کہا یہ اگر تمام پارٹیاں سائن نہیں کرتی، یہ آپ کو پتا کہ آئی ایم ایف نے بھی پہلے یہی بات کی تھی، بالکل کی تھی، تو ہمارے اوپر ہمارے پاس مت آنا، آپ کو چائے پانی کوئی نہیں ملے گا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ اور ان کی سارا امفسس جو ہے ہم کو بیٹھے رہنے دو، جب چینجز آ جائیں گی سپٹمبر اکتوبر میں کسی ادارے میں، تو اس وقت پھر ہم اوور ٹرن کرائیں گے ججمنٹ، پھر نواز شریف کو ہم اقتدار میں لائیں گے، اس وقت تک الیکشن نہیں کرانے۔ میرے خیال میں چودھری غلام حسین صاحب، یہ اب پانی کافی زیادہ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوا ہے، اب ملک کو ہم نے کسی اگر صحیح رستے پہ ڈالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو امیڈیٹلی جو ہے کوئی انقلابی، کوئی جوہری فیصلے کرنے ہوں گے۔ شہباز زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایڈوائزر رہے ہیں منسٹر عمران خان کے، خاص طور پر ایف بی آر کے حوالے سے، جی چیئرمین ایف بی آر، اور باقی بھی معاشی حالات کے حوالے سے وہ ایڈوائز کیا کرتے تھے۔ شہباز زیدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کے پاس جانے سے پہلے تو آپ کو مریم صاحبہ کے ایک آدھ سارٹ اور جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آتی وہ سنواتے ہیں، پھر آپ کے پاس چلتے ہیں، سنیں ذرا۔
यकीन रखो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मुझे IMF से डील करना आता है। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो। जैसे पंजाबी कहते फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे, लेकिन मैंने उनको डील किया। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो, मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी। आई मीन कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो। वो और ये मईशत, ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि मैजिक वैंड नहीं है। अल्लाह ताला पर यकीन रखो। अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। जनाब आला, नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे, हमने तो फटा डाल दिया है, लेकिन देयर इज सम मेथड टू द मैडनेस। और वो मेथड क्या है? या सादक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्यों ये सारा कुछ हो रहा है और क्यों ये करना चाह रहे हैं और क्यों उन्होंने अलाउ किया ये सब कुछ होना। वैसे तो उनके जिस अंदाज से चीजें आगे बढ़ रही हैं, लग रहा है कि कुछ मेथड भी है इस मैडनेस के पीछे। सुने जरा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है। तो अब समझने वाले को समझ जाइए कि हमारे पास ये कार्ड भी है। तो शबर जैदी साहब, जो अब मुआशी इमरजेंसी की बात हो रही है, हमारे पास ये कार्ड भी है, हम जो है पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शन। सर, ओवर टू यू, एक्सप्लेन करें हम कहां खड़े हैं, को हल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया है, दूसरी चीज का जिक्र शायद नहीं किया। आज डॉलर 18 रुपए बढ़ा है और साथ में डिस्काउंट रेट जो है वो 17 से 20% कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल शरह सूद, बिल्कुल सही। ये जो शरह सूद जो बढ़ी है और ये डिस्काउंट रेट बढ़ा, जो डॉलर में एक्सचेंज रेट बढ़ा है और जो महंगाई की शरह है, इसमें पाकिस्तान का आम आदमी अब जिंदा नहीं रह सकता। इस पर मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अब सवाल सिर्फ ये रह गया। और इसके बाद एक और चीज जो शायद आप थोड़ा मिस कर रहे हैं कि पिछले 2 दिन से गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन चेंज की है रिगार्डिंग IMF। पिछले जिस वक्त IMF आया था वो ये कह रहे थे कि बस जी आधा घंटा ये इनसे एग्रीमेंट हमारी स्टाफ लेवल हो गई है और हमें लोन मिल जाएगा। आप गौर करें कि पिछले 2 दिन से ये बात अपनी इन्होंने बयानिया चेंज किया है और अब ये कह रहे हैं कि IMF गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। बात ये नहीं है, बात बिल्कुल वो है जो बात अभी गुलाम हुसैन साहब कह रहे थे। उन्होंने इनसे ये बात की थी कि आप हमें ये गारंटी लाके दें कि आपको 200 मालिक पैसे देने के लिए तैयार है। इन्होंने IMF को ये कहा था कि वो तैयार हैं। जब IMF ने इनसे उसकी राइटिंग में मांगा या उसकी कोई एविडेंस मांगी, ये उसको नहीं दे सके और चाइनीज लोन की रीशेड्यूलिंग की बुनियाद के ऊपर ये सारा डेडलॉक हो गया है। इस बात के ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक आर्टिकल ब्लूमबर्ग में इंडियन राइटर मिहिर शर्मा ने लिखा है और तकरीबन यही बात G20 में भी हो चुकी है। और आज का अभी आपका 2-3 घंटे पहले जो चाइनीज गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि वे पाकिस्तान को सपोर्ट करें, मगर उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट हम उस वक्त करेंगे जब तमाम पार्टीज को आप ऑन बोर्ड लेके चलेंगे। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि ये डेडलॉक क्यों हुआ है और हम कहां आज खड़े हैं। आपको पूरी बात समझ आ गई। अब सवाल ये हो गया है खावर गुमन साहब कि आज जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा है, इस जगह पर, और शायद आपको एक और बात भी पता हो, चाहे वो आप उसका कोई मतलब ले, आज एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान के 2 बड़े लोगों के दरमियान में और वो मीटिंग जो हुई है उसका बुनियादी एजेंडा, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो ये था कि IMF में क्या डेडलॉक है, आप हमें क्लियर करें, हमारी अपनी पोजीशन को वाजे करें कि ये डेडलॉक आपने क्यों कराया है, ये डेडलॉक क्यों अराइज हुआ है और ये डेडलॉक क्यों आ रहा है। इस बारे में पोजीशन बिल्कुल वाजे है। मैं इस पे कोई गुफ्तगू मजीद नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये बात है कि हमारे पास इस वक्त आज के हालात में IMF के अलावा चॉइस नहीं है, हमें उनके साथ। अच्छा शबर जैदी साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, उनको उस बात को हम थोड़ा सा खोल देते हैं कि जाहिर है इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उनके लीडर इमरान खान साहब मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उनका एक अपना एक बयानिया है, वो अपनी एक सियासत कर रहे हैं। उन्होंने 2 असेंबली अपनी कुर्बान कर दी इस उम्मीद में कि मुल्क के अंदर आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, उससे कोई इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा और जरूरी भी है कि एक फ्रेश मैंडेट मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप शबर जैदी साहब देख रहे हैं
کہ عمران خان اپنا جو ہے کیس لڑنے کے لیے آتا ہے, اپنی پیشی کے لیے آتا ہے. عمران خان سمیت تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی اور پتہ نہیں کس کس نوعیت کے پرچے کر دیے جاتے ہیں. تو جب ایک طرف یہ ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک تلوار لٹکی ہوئی آئی ایم ایف کی وہ گرے گی آپ کے سر کے اوپر اگر آپ لڑائی کریں گے, تو آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی عدم استحکام جان بوجھ کے جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو بات یہاں تک پہنچا دی تھی. اب اس سے زیادہ بات جو ہے میں لائیو ٹی وی پہ کرنا نہیں چاہتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ابھی جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے, بات وہاں پہ ہو چکی ہے. اور جو غلام حسین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی ٹیم ہے اس کی فائنینس کی ٹیم ہے اس کے بارے میں بھی عدم اعتماد کا اظہار ڈائریکٹلی کر دیا گیا ہے. اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اس کا اظہار ہمارے لوگوں نے نہیں کیا بلکہ آئی ایم ایف والوں نے بائی نیم اظہار کیا ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ صحیح باتیں نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے, بات اس وقت یہ گھمن صاحب کے آج جو پاکستان میں ہوئی ہیں جو ہے اور جو آج ہوئی ہے اور جو $18 گرا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے, اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگلے دنوں میں حالات معمول کے حساب سے چلتے رہیں گے اور یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی تو پھر وہ شاید پاکستان کے معاشی حالات کو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ایک نہیں آ رہی تھی ایکٹیویٹی کا نظر نہیں آ رہی تھی وہ میں ایکٹیویٹی آج صبح سے میں نے دیکھی ہے اور وہ ایکٹیویٹی اپنے منطقی نتیجے پر پہنچے گی. اور وہ منطقی نتیجہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ چاروں پولیٹیکل پارٹی کو بٹھایا جائے گا اور وہ پاکستان کی معاشی حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ان کو یہ کہا جائے گا کہ کم از کم ان کو تو فارغ کریں اور پھر اس کے بعد کیا رستہ ہے وہ رستہ نکالا جائے گا. مجھے اس پہ تقریباً یقین ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کی گئی تو پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہے وہ آگے دنوں میں بہت مشکل ہو جائیں گے اور پھر شاید چیزیں ہم سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. کیونکہ آج جو چائنیز کا بیان ہے وہ کافی بالکل صحیح ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب, لیکن میں آپ کے پاس جانے سے پہلے وہ جو ایک بڑی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, بالکل آج میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کے درمیان, اور ملک کو جو سیکیورٹی کے درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی سطح کے اوپر وہ تو ہے, وہ سارے اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں. جی چوئی صاحب. شبر زیدی صاحب, ہیٹس آف ٹو یو. آپ ہر وقت کی بدترین صورتحال کے باوجود بھی آپ امید دلاتے رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ایک موڑ مڑیں گے اینڈ وی ول موو ٹوورڈ بیٹر پاکستان. انفارچونیٹلی آج ہم جب بات کر رہے ہیں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, چوتھی اللہ کی ذات سن رہی ہے. میں منہ کھول کے ٹوٹلی سب کے سامنے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پی ڈی ایم کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. وہ کہتا ہے کہ جو یہ ان کو برداشت کرا رہے ہیں, جو ان کو ہٹا نہیں رہے, جو یہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ عمران خان کی کردار کشی کریں, اس کا 100 مقدمے کریں, اس کو مروائیں, اس کے بندوں کو جیلوں میں بند کر دیں, اور جو 1 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی ایک کال پر آج بھی $5-10 بلین ود ان 1 منتھ یہاں جمع کرا سکتے ہیں. میں یہ پکی بات لے کے بیٹھا ہوں. اور کئی دوسرے, اب تو آپ کے دوست ممالک بھی سامنے آ گئے ہیں. اب لوگ جو ہیں ان کو صرف گالیاں نہیں دیتے, جیسے ایک بدتمیز بچے کا وہ اس کو گالیاں نہیں دیتے, وہ اس کی ماں کو بھی لوگ برا بلا کہتے ہیں. تو بھائی جان آج اللہ کا واسطہ ہے, جس سے بھی آپ کی بات ہے شبر زیدی صاحب, اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, الیکشن کی راہ ہموار کریں. اگر الیکشن نہیں ہو سکتے تو سب کے اتفاق رائے سے منیمم ایجنڈے پر ایک اکنامک ٹیم سامنے لائی جائے جو فالوئنگ کرے. ہمارا خیال یہ ہے, آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, کہ جو 7,000 بلین بھی اکٹھا نہیں ہو رہا, یہ پاکستان میں کیپیسٹی 14,000 بلین کی ہے. اچھا غلام صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات واضح کر دوں. جی جی. دیکھیے
یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے بچے کی ماں کو ناراضگی کرتے ہیں. یہاں جو مسئلہ ہے کہ وہ جو انٹرفیرنس اس کی ماں کی طرف سے نہیں ہو رہی تھی، وہ شاید میں ابھی بھی ان کو ایک چانس دیتا ہوں، وہ شاید گریوٹی اور پوزیشن کو نہیں سمجھ رہے تھے. مگر پچھلے 48 گھنٹے گزرے ہیں، اس میں ان کے اندر سیریس ڈسکشن ہوئی ہے، اور اسی ڈسکشن کا نتیجہ ہے کہ آج ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا میرے حساب سے ٹوٹلی اکنامک تھا. اور جو آج پچھلے 48 گھنٹے میں جو ہوا ہے، ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ IMF کا ڈیڈ لاک صرف اب سال ڈال کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ چکی ہے. اور وہ چیز انہوں نے جو فون کھویا ہے. نہیں، وہ تو شبر جاہی صاحب بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ٹوٹل ایک فیلور کے طور پر سامنے آئے ہیں، ناکامی، اور ان کے جو یہ اپنے لوگ ہیں، اپنے حمایتی، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن شبر زیدی صاحب، آپ نے جو بات کی تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کریں گے. جو بات کی آپ نے کی کہ 4 پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ کسی کو فارغ کریں، کون فارغ ہوگا اور کون پہلے گھر جائے گا، کیا ہوگا، تھوڑا سا ایکسپلین کریں. لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں آپ کو. اس وقت پاکستان میں الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سب سے زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے. جی شبر زیدی صاحب. خاور صاحب، یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور پھر مگر جب یہ بات آگے آتی ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں، جو ایاز صادق صاحب فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں آئین میں فائنینشیل ایمرجنسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل میرے سامنے قانون ہے، یہ میرے آئین کی کتاب ہے، آرٹیکل 235 ہے، وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ. یس. وین یو ٹاک آف دس کائنڈ آف تھنگ، ڈالر اور اوپر چلا جاتا ہے. ہاں اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی جائے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک رستہ ہموار کرے اگلے الیکشن کے لیے. اس میں وہی بات پھر آتی ہے جناب کہ 3 مہینے کے لیے آئیں گے اور 3 مہینے کے لیے کریں گے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشنز اور NWFP کے الیکشنز، KPK کے الیکشنز، میری فیلنگ یہ کہ بات ہونا چاہیے اور الیکشن بہت جلدی ہو، اور اس سے پہلے آپ کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی پڑے گی. اور شاید اس گورنمنٹ میں اب کیئر ٹیکر کی شکل تھوڑی مختلف ہو، اور وہ نیشنل گورنمنٹ ہو، مینس کہ وہ ان کے پاس تھوڑا مینڈیٹ ہو کہ شاید وہ کچھ بڑے فیصلے بھی کر سکیں، اور وہ کرنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ کچھ بڑے فیصلے کرے، اور وہ کریں گے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے جو پچھلے گزرے ہیں ان کو آپ یہ کہیں. ابھی ذرا آج کی میٹنگ کا اچھا مجھے کچھ کہنے ہیں. جی جی صاحب. شبر زیدی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ سنا ہے کہ شہباز شریف کو، محترم شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو 2 ٹوک میسج دے دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 100% عمل ہونا ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. ایک نمبر 2، خاور گمن صاحب اور شبر زیدی صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت ایک ادارہ عدلیہ جس کے ہیڈ ہیں عمر عطاب بندیال جسٹس، الحمدللہ پوری قوم پر ان پر 100% اعتماد ہے. دوسرا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کی مسلح افواج، سید عاصم منیر پر پوری قوم کو اعتماد ہے کہ دیز 2 انسٹیٹیوشنز ول ایکٹ ان لارجر نیشنل انٹرسٹ، اور ملک کو اور قوم کو اور اکانومی کو بچائیں گے. اب ارلیئر دی بیٹر، چھیتی باڈی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہوں. تو وہ شبر زیدی صاحب جو بات کر رہے ہیں، بالکل ایک بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اس وقت جو مریض ہے وہ ICU کے اندر ہے، اور PDM تو بذات خود ظاہر ہے وہ 2 درجن کے قریب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مشتمل الائنس ہے. اب اس جو ایکویشن ہے اس سے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان سے جب بات کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ الیکشن کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں الیکشن کی بات کریں، اس کے بعد آپ نے بالکل آپ کی جو خبر ہے 100% درست ہے. ہمارے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ ایک اور بات بتا دوں آپ کو. جی جی. اس وقت PDM میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ نہایت ناراض ہے ڈار صاحب سے، کیونکہ وہ جتنا ملبہ ڈار صاحب کی اکنامکس کا آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے.
تو یہ آپ بالکل دھیان سے نکال دیں کہ پی ڈی ایم یونائٹڈ ہے. اب صرف مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ بس آپ جو بھی آپ نے پہلے بات کی ہے وہ ایک پوزیشن لے کے بیٹھ گئے ہیں. مگر انہوں نے جو پچھلے 48 گھنٹے میں ڈار صاحب کے بیانات مسئلہ ایک خبرزادی حلوہ مانڈا. جی اچھا جی مسئلہ میں کیا ایک کوئی یہ حلوہ مانڈا آپ چوہدری صاحب نہیں حلوہ مانڈا ایک ہی ہے چوہدری صاحب. مگر سوال یہ کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بونگیوں کو کیوں برداشت کروں. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کا مسئلہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوگا سندھ میں پھر بھی اپنی گورنمنٹ بنا لوں گا. تو وہ تو الیکشن سے اس طرح ناراض نہیں ہے جس طرح پی ڈی ایم این ناراض ہے. پی ایم ایل این کو اپنی موت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں صرف ساری بات کو اس طرح کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاکستان کے معاشی حالات کو کنفیوز کیا ہے نہ کہ حل کرے. حل تو وہ کر ہی سکتے تھے مگر انہوں نے اس کو مزید کنفیوز کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ہم لوگوں کی انہوں نے تباہ کر دیا ملک. نہیں وہ تو کر دیا سر, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو کنفیوز کر دیا نا جی. ان کو اب کلیئرٹی میں نے اور آپ کو دینی ہے کہ سر گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ فیصلہ کریں. اور وہ جس طرح آپ نے کہا دونوں حضرات جو آصف منیر صاحب بھی ہیں اور مولانا بندیال صاحب بھی ہیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اب فیصلہ تو آگے شبر زیادی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس حصے میں شرکت کر رہے ہیں. ناظرین جو چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ آن گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشی ہمارے حالات اس وقت بن چکے ہوئے ہیں. مریض اس وقت آئی سی یو کے اندر ہے, اس کو اس وقت خون کی بھی ضرورت ہے, اس کو اس وقت آپریشن کی بھی ضرورت ہے, اس کو تمام تر جو طبی سہولیات ہیں ایمرجنسی میں کسی بھی مریض کی جان بچانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس جو ساری چیزیں اویلیبل ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ جناب اعلیٰ ان کر لو کچھ بجائے سے کہ مریض اپنی آخری سانسیں جو ہے وہ بھی نہ لے نہ پائے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیوں یہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کنفیوژن کا شکار کیوں ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین کل جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی پہلی جو لائن تھی ود دا میجورٹی آف 3-2 سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ جی یہ فیصلہ ہم نے کر دیا, اور فیصلہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے کے پی اور خیبر پختونخوا کے اندر. پنجاب میں صدر مملکت کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ جو تاریخ کا اعلان کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کر کے, اور کے پی میں گورنر کو کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر میٹنگ ہوئی ہے, تمام تر انتظامات کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے, سیکورٹی کہاں سے آئے گی, اور تاریخیں جو ڈسکس کرنی ہے اس حوالے سے بھی خط و کتابت جو مطلوبہ گورنر اور صدر پاکستان سے بات ہونی ہے وہ ہو جائے گی, اور اگلے 1-2 دن کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کل جب یہ ججمنٹ آئی اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, اس فیصلے کی تشریح جو کہ تمام پاکستانی کو سمجھ آئے گی, لیکن پاکستان کے سب سے بڑے جو لا آفیسر ہیں اٹارنی جنرل اور جو لا منسٹر ہیں محترم اعظم تاج صاحب, انہوں نے کیا تشریح کی یہ سنیں. جج صاحبان اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا, تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا, 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. اچھا اعظم نذیر تاج صاحب کو بھی سن لیں. آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے. 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں, یہ قابل سماعت نہیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جا رہے ہیں وہ آج کے فائنل آرڈر کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے.
اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے. جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پینڈنگ پٹیشنز ہیں وہاں پہ ہو جانا چاہیے. اگر آپ دیکھیں یہ جب بات چل رہی تھی نا جو میں بات کرنی ہے ذرا. اچھا چوہی صاحب، جو باڈی لینگویج مجھے اٹارنی جنرل کی نظر آ رہی تھی نا، وہ بیچارہ جو ہے نا بڑا ان ایزی تھا، ناخوش تھا، کیونکہ وہ اعظم جو طارق صاحب ہیں اور ساتھ میں ان کے جو نیفیو ہیں یا جو بھی ان کی رشتہ داری ہے نوجوان طارق صاحب. مجھے ایک دو بریکنگ نیوز دینی ہے. اور سر جی 100 بسم اللہ کم آن. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان، انہوں نے کہا الیکشن انیویٹیبلی ہو رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی میں، اور پنجاب میں جدھر جدھر حمزہ شہباز، مریم شہباز، مریم نواز، اے بی سی جتنے بھی حلقوں میں ان کے پروسپیکٹو اور متوقع امیدوار وزارت اعلیٰ کے پنجاب کے لیے ہوں گے، ادھر ادھر عمران خان ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تاکہ ان کو اپنے اپنے حلقوں میں بھی ڈیفیٹ دی جائے، جیسے کہ پہلے کیا 6-7 حلقوں میں. تو ایک تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ ان کو ناکو چنے چبوائے جائیں. نمبر 2، پیپلز پارٹی جو ہے جیسے شبر زیدی فرما رہے تھے وہ کچھ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے فاصلہ کرنا چاہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس ملبے میں آ جائیں گے، ملبے کے نیچے، اور حلوہ منڈا کھاندے کھاندے کدے مرچاں ہی نہ زیادہ پی جان کھانے کے. تو وہ ایک ان کا بھی یہ آیا ہے. الیکشن اگلے ہفتے کے اندر اندر اناؤنس ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے، اور جو عوامی جمہوریہ چین اور کئی دوسرے دوست ملکوں نے کہا ہے اس کی لائٹ میں پاکستان میں تمام پارٹیوں کی مدد سے یا مشاورت سے یا انکلوسیو ہوگی، اس کا ایک حکومت رکھنی پڑے گی. ادروائز یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، پریشانی ہے، یہ بڑھتی جائے گی. بالکل آپ بات جی، بہت واضح ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، مطلب ڈالر جس انداز سے آگے بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈیفالٹ ٹیکنیکل تو کچھ معاشی ماہرین کے مطابق کر چکے ہوئے ہیں، بس خدا نخواستہ یہ ڈکلیئر ہی کرنا ہے. تو اسے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ایمرجنسی جو ہے، جو حالات ہیں ان سے نکلنے کے لیے یہ کوئی فیصلے کیے جائے. اب آئیں ناظرین بیک ٹو آور سٹوری کہ کل لطیف کھوسا صاحب نے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کیا بات کی. تو بینچ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نیا بینچ بنتا ہے. اس کیس میں کیا نیا کاز لسٹ آنا یا نیا بینچ بننے کے لیے نئے نوٹسز ایشو ہونا ضروری نہیں ہے سر؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز العاصم صاحب نے باوجود ریکیوز کیا. ان دو جج صاحبان کا، جسٹس آفریدی صاحب کا اور جسٹس جو ہے اثر من اللہ صاحب کا، یہ بھی ریکیوزل ہی متصور ہوگا. اور جو بینچ بعد میں 5 رکنی ہے، یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہی کی گئی ہے بینچ. بالکل، یہ ری کانسٹیٹیوشن ہی جو ہے اس بینچ کی ہوئی. لطیف کھوسا صاحب نے مزید جو تشریح کی فٹ نوٹ کی، یہ بھی سن لیں. چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے ساتھ بیٹھ کر جو فیصلہ سنایا ہے، وہ نہ صرف ان 3 ججز کا جنہوں نے فیصلہ اکثریتی دیا ہے، بلکہ ان 2 ججز کا جنہوں نے اقلیتی فیصلہ دیا ہے، ان 5 کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 3-2 کی ریشو سے یہ پٹیشنز الاؤ کی جاتی ہیں. یہی آرڈر آف دی کورٹ متصور ہوگا. فٹ نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کی تاریخوں کے حوالے سے وہاں پہ جو پٹیشن موجود تھی ان کو نپٹا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب کی جو زندگی کو خطرات لاحق ہیں اس پہ کیا چل رہا ہے. ویلکم بیک. ناظرین، ایک طرف عمران خان صاحب نے کل آپ کو بتایا، پوری پاکستانی عوام کو بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ایک بار پھر جو ہے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف ہم چوہی صاحب سن رہے ہیں کہ محترم جو ہے ہمارے وزیر داخلہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ہی فتنہ ہے، ایک ہی فساد کی وجہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. جب تک وہ موجود رہے گا ملک کے اندر کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے؟ جی، وہ ان کا یہ ٹیپ تو انہوں نے 1 سال چلائی ہے نا، 1 مہینہ کم 1 سال ہونے کو ہے. 9 اپریل کو حکومت ختم ہوئی ہے عمران خان کی اور یہ مسلط ہوئے ہیں.
تو اس کے بعد 11 مہینے میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ بیانیہ پٹ گیا. آپ کو میں نے کل بھی اشارتاً کہا تھا کہ وہ ان کی سٹار جو لیڈر ہے مریم صاحبہ، وہ ابھی دوبارہ پلان بنا رہی ہے ملک سے باہر جانے کا، اور ان کی بعد حمزہ صاحب ملک میں آنے کا. تو ابھی دیکھتے جائیں کیا کیا ہوتا ہے. ان کا اب عمران خان کے خلاف کارروائیاں کرنا، ان کو ڈسکوالیفائی